ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی بھوک اور پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈال دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ آخر رمضان کے اینڈ پہ 30ویں روزے کی رات اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو امن اور خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ آج میں آپ سے رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ جو ہم کام کر لیتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ رمضان میں ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں نا ہم نے اس رمضان میں انشاءاللہ نہیں کرنے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جی افطار کے دسترخوان کی۔ ہم نے نا رمضان کو عبادت کی بجائے نا ذائقہ کا مہینہ بنا دیا ہے۔ ہماری خواتین پورا دن کچن میں کام کرتی ہیں، اور افطار کے ٹائم میں نا کچھ لوگ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، جس وجہ سے نا بعد میں عشاء کی نماز اور تراویح میں نا وہ سست ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ کھانے سے جو دماغ ہے نا سست ہو جاتا ہے انسان کا، زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا، زیادہ کام نہیں کرتا، اور زیادہ کھانے سے دماغ جو ہے نا وہ سست ہو جاتا ہے، کہ ایک غنودگی سی شروع ہو جاتی ہے، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اکثر آپ دیکھیں گے سست اور نیند ہی اس کو آئی رہتی ہے۔ اس لیے پلیز آپ نے اس رمضان میں اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے کہ زیادہ اوور ایٹنگ نہیں کرنی۔ ایک تو آپ کم کھائیں تاکہ آپ کی جو صحت ہے نا وہ بالکل صحیح رہے۔ زیادہ فرائی چیزیں زیادہ کھانے سے آپ کو پتہ اکثر جو ہمارے معدے ہیں نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور اینڈ پہ ہمیں پتہ چلتا جا کے کیا ہم نے اپنا حال کیا ہے۔ تو اس لیے ایک تو دوسری یہ بات کہ نماز میں وہ سستی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ نماز وہ اسی وجہ سے عشاء کی نماز اور تراویح وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، جی مجھے نیند آ گئی ہے، میں سو رہا ہوں، یا طبیعت نہیں ٹھیک۔ اچھا جی، ایک تو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال، موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ رمضان کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے نا، جو مغفرت کا اور ذکر کا ہوتا ہے، اسے ہم فضول موبائل کی سکرولنگ میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں روزہ جو ہے نا وہ صرف بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بھوک اور پیاس نہیں چاہیے، بلکہ روزہ جسم کے ہر حصے کا ہوتا ہے، آنکھ کا، کان کا، زبان کا۔ یہ جو ہم موبائل یہ فضول سکرولنگ کرتے رہتے ہیں نا، اس سے روزے میں بے سکونی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور بات کہ آپ نے روزہ رکھ کے بے وجہ کا غصہ نہیں کرنا، چلانا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اکثر ہم بچوں پہ دیکھیں کسی وجہ سے بچے تنگ کر رہے ہیں تو ہم بہت غصے میں بول رہے ہوتے ہیں زور زور سے۔ ایک تو آپ روزے کا احترام کریں، دوسری بات آپ کو پتہ زیادہ بولنے سے ہمیں روزہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے روزے میں غصے سے چلانے سے، زور زور سے بولنے سے اوائڈ بالکل کرنا ہے۔ کہتے ہیں اگر زبان آپ کی روزے میں بھی پرسکون نہیں نا، تو اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا غصہ آنا، آپ کا چلانا آپ کے روزے کا نور ختم کر دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے تو اکثر تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور مائیں پتہ روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، ساتھ انہوں نے گھر کے سارے کام کرنے ہیں، گھر کو مینیج کرنا ہے، کوکنگ وغیرہ کرنی ہے، تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے، بول دیتا ہے، لیکن آپ نے پلیز روزے کا احترام کرنا ہے، بلکہ سوچنا ہے۔ میں خود اسی طرح کرتی ہوں کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو پھر ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ روزہ ہے، روزے میں نہیں آپ نے غصہ کرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بات، شارٹ کٹ روزہ۔ کچھ لوگ نا شارٹ کٹ روزہ رکھتے ہیں، جیسے سحری کی اور عصر تک سوئے رہے تاکہ ہمیں روزہ نہ لگ جائے،
روزہ جی محسوس نہ ہو، پیاس نہ لگ جائے۔ آپ خود سوچیں، روزے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وقت گزارنا ہے، کہ بس ٹائم گزر جائے، بلکہ بھوکے لمحوں میں اپنے اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سونے سے ٹائم تو گزر جاتا ہے، لیکن وہ ثواب، وہ اجر، وہ نیکی نہیں ملتی جو ایک روزے دار کو ملتی ہے۔ روزے کا مطلب تو بھوک پیاس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، عبادت کرنا۔ اسی لیے تو رمضان میں نیکیوں کا اجر 70 گنا زیادہ اور اگر ہم روزہ رکھ کے سحری کر کے سوئے رہیں گے، اور کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سحری کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور سوری فجر کی نماز سحری میں روزہ رکھا فوراً سو گئے، عصر کے ٹائم اٹھ رہے ہیں جی، لیٹ اٹھ رہے ہیں، بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ جائے۔ تو اب دیکھیں، جو اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، تو وہ کیسے ہم حاصل کر سکیں گے؟ اور رمضان کو مہینے کو تو ماشاءاللہ میں کہتی ہوں، ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے کہ یہ نا رمضان میں نا نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، یہ سیل کا مہینہ ہے، آپ جتنی مرضی مطلب آپ نیکیاں کریں، اور ایک تو 70 گنا آپ کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ لیں آپ، جتنی نیکیاں آپ لوٹ سکتے ہیں، جتنے زیادہ سے زیادہ۔ اس لیے پلیز آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، جو لوگ جن لوگوں کی یہ ہیبٹ ہے کہ سو جاؤ بس ٹائم گزرنا، ایسے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات، افطار کے وقت آخری لمحوں کی غفلت جو ہم کر جاتے ہیں، جب افطار میں آخری ٹائم پہ آخری 10-15 منٹ میں دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم اکثر خواتین کچن میں جلدی جلدی بنانے میں لگی ہیں، کوئی پکوڑے یا کوئی نہ کوئی جو چیز ہوتی ہے ان پہ، اور اسی ٹائم میں نا اذان ہو جاتی ہے، روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ تو پلیز آپ 10 منٹ صرف نکال کے نا آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ دعا مانگیں، روزہ افطار کریں، آپ کھجور لیں، اور پھر کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ آپ چلے جائیں کچن میں، جو آپ کا تھوڑا سا کام رہتا ہے۔ ہمیں یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ ٹیبل میں چیزیں مکمل ہو جائیں، ہمارے دسترخوان میں کوئی کمی نہ ہو، اور لیکن جو اتنا افضل ٹائم، اتنا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ہم مس کر دیتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو لمبی لمبی دعائیں کرنا بہت پسند ہے۔ اور پلیز آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچنا، ہمیں بالکل نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دعا میں مانگوں تو یہ کہاں سے چیز آئے گی، یہ کیسے مجھے ملے گی۔ اب بس مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے دینا ہے، اور وہ جب دینے لگتا ہے، آپ یقین کریں، ایسے ایسے سبب بنا دیتا ہے، ایسے ایسے ذریعے بنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے صرف دعا مانگنی ہے۔ اور ایک آخری بات، رمضان میں سونے سے پہلے توبہ اور استغفار ضرور کریں، بلکہ یہ پورا سال ہی آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ وہ دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینلز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔